جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ کی ہر جوان عورت کے دل میں یہ خیال تھا کہ آج رات یہ مسلمان ہمارے گھروں کو لوٹیں گے، ہمارا مال ہم سے چھینیں گے، ہمارے مردوں کو قتل کریں گے، اور مکہ کی کوئی جوان لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس کی آبرو سلامت رہے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو 13 سال ستایا تھا، 13 سال تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، 13 سال مسلمانوں کو پریشان کیا تھا۔ 13 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے جی بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اور مسلمانوں کے پیغمبر نبی علیہ السلام کو بھی جی بھر کر تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ہر کسی کو اپنا کیا یاد رہتا ہے۔ اب انہیں اپنا کیا یاد آ رہا تھا کہ جب ہم نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا تو پھر آج تو یہ غالب ہو کر آئے ہیں، فاتح بن کر آئے ہیں، آج تو یہ گن گن کر بدلہ چکائیں گے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی عورتیں خوف زدہ تھیں کہ آج ہمارے گھر کے مرد جدا ہو جائیں گے، ہم بیوہ بن جائیں گی، مال ہم سے چھین لیا جائے گا، اور یہ ہماری جوان لڑکیوں کو اپنی باندی بنا لیں گے اور ہماری عورتوں کی عزتوں کو خراب کریں گے۔ عجیب بات یہ کہ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور کسی کافر کے گھر میں کوئی مسلمان داخل ہی نہیں ہوا، تو عورتوں کو تو ڈر و خوف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ذرا پتہ تو کریں یہ مسلمان کہاں ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ کافر مرد اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھی کوئی مسلمان نہ ملا، لہٰذا وہ چلتے چلتے حرم شریف پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ قربان ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے یہ دیوانے مستانے، چونکہ اللہ کے در سے بہت دور رہے تھے اور اب ان کو یہاں آنا نصیب ہوا تھا، تو یہ سب کے سب حرم کے اندر موجود تھے، مطاف کے اندر موجود تھے۔ کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ کر رہا تھا، کوئی اپنے رب سے لو لگا کر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو مرد لوگ حیران ہو گئے کہ یہ مسلمان تو کچھ اور طور طریقے والے لوگ ہیں، ہم نے برا سوچا تھا، یہ لوگ تو ایسے نہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے وہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جب اگلا دن طلوع ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے طلحہ بن عثمان کو بلایا۔ یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس بیت اللہ شریف کے دروازے کی کنجی ہوتی تھی، اور بلا کر آپ نے اس کو کہا، اے طلحہ، بیت اللہ شریف کی کنجی میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس نے آپ کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ جب آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکلے تو صحابہ اکرام کو یہ توقع تھی کہ اب اللہ کے محبوب بیت اللہ کا دروازہ بند کروائیں گے اور اس کی چابی کسی مسلمان کو دیں گے، لہٰذا جتنے جلیل القدر صحابہ تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ سب کے دل میں یہ شوق انگڑائیاں لے رہا تھا کہ کاش کہ بیت اللہ شریف کی کنجی ہمیں بنا دے، کنجی ہمیں مل جائے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے خاندان کو یہ سعادت ملے۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب آدمی حکمران ہوتا ہے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازتا ہے، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ عنایت ہوتی ہے۔ تو صحابہ اکرام اس خیال کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کروایا اور اس کے بعد طلحہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، طلحہ، تم یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے وقت یہاں سے روانہ ہو رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ کعبے کے اندر جا کر میں دعائیں کروں۔ طلحہ، میں تم سے گزارش کی تھی کہ تم نے کھولنے سے اور مجھے کنجی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں اس وقت کہا تھا، طلحہ، ایک وقت آئے گا جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں گا وہاں تو کھڑا ہوگا۔ طلحہ، تجھے یہ بات بری لگی تھی اور تو نے اس کے جواب میں مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تھی۔
دیکھو آج میرے اللہ نے وہ وقت دکھا دیا، تمہارے ہاتھ خالی ہے، کنجی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن طلحہ جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں یہ کنجی تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی۔ طلحہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آپ نے کنجی تو دے دی، اب کلمہ پڑھا کر مجھے جنت کی کنجی بھی عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ آپ دشمن کو بھی معاف کر کے اس کے دل کو جیت لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر بات کا احساس دنیا میں نہیں چکانا ہوتا، معاف کرنا بھی ایک صفت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے لیے معاف کرنا آپ ایک صفت بنا لیں۔ غصہ آ جائے اس کو اللہ کے لیے قابو میں کر لیا کریں، اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔